العلم نور العلم نور العلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ نماز میں پینٹ یا شلوار وغیرہ کو موڑنا کیسا۔ کیا نماز میں پینٹ وغیرہ کو موڑنے سے نماز نہیں ہوتی؟ اور ایک یہ بھی سوال لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ نماز میں ٹخنوں کو کھولنا یہ ضروری ہے، اور اگر نہیں کھولیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جانیں کہ نماز میں پینٹ شلوار وغیرہ کو موڑنا کیسا۔ تو نماز میں پینٹ وغیرہ کو موڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کیا؟ مکروہ تحریمی وہ کام جس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنی نماز کے حالت میں پینٹ وغیرہ کو موڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کو دہرانا ضروری ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ دہرائے۔ تو اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نماز میں 3 چیزوں کا حکم ہوا ہے۔ نماز میں 3 چیزوں کا حکم ہوا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ نماز میں جب سجدہ کیا جائے تو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا جائے۔ 7 ہڈیاں وہ کون کون سی؟ یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی جو ہم زمین پہ رکھتے ہیں، 2 یہ، دونوں گھٹنے 4 ہو گئے، اور 2 پیر 6، اور 7ویں ہڈی یہ ناک اور پیشانی، یہ دونوں کو ملا کر ایک مانا گیا ہے۔ تو یہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ دوسری چیز کا حکم یہ ہوا کہ نماز میں بالوں سے نہ کھیلا جائے۔ یعنی اب اگر کوئی شخص بالوں سے کھیلتا تو اس کی نماز ناقص ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ پھر تیسرا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تیسرا یہ حکم ہوا ہے کہ نماز میں کپڑے وغیرہ کو نہ سمیٹا جائے، یعنی نماز کی حالت میں کپڑوں کو نہ سمیٹے۔ تو اب اگر کوئی شخص پینٹ یا پیجامے وغیرہ کو موڑتا ہے تو گویا وہ سمیٹ رہا ہے۔ تو اب اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص پینٹ وغیرہ کو موڑے گا تو اب اس حدیث کی زد میں آئے گا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ اب اگر کوئی شخص پینٹ وغیرہ یا شلوار وغیرہ یا کپڑے کسی بھی حصے کو موڑ لیتا ہے نماز کی حالت میں تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری، اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم ہوا کہ اب نماز میں پینٹ وغیرہ کو نہ موڑا جائے۔ اب اگر کوئی شخص پینٹ وغیرہ کو نماز میں موڑے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوئے گی، یعنی اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس نماز کو اسے دہرانا یہ واجب ہو جائے گا۔ اور محترم ناظرین کرام، تو اب آج اس ویڈیو سے ہمیں پتہ چلا کہ پینٹ وغیرہ یا شلوار وغیرہ کو یہ موڑنا نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ بعض جگہ دیکھا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ٹخنوں کا کھلا رہنا یہ ضروری ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسا کہیں بھی کسی بھی حدیث میں نہیں آیا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ لازم آتا کہ جو ہم موزے وغیرہ پہنتے ہیں، اور خاص کر جب سردیوں میں ہم چمڑے کے موزے پہنتے ہیں تو اب اس سے جو ہے ہمارے ٹخنے چھپ جاتے ہیں۔ اب اگر ٹخنے چھپ جائیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ جو ہے موزے پہننا منع ہے، موزے پہنے جاتے ہیں، سردی میں پہنتے ہیں لوگ۔ تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ نماز میں ٹخنوں کو کھولنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر کسی کے چھپ جائیں گے تو اس سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز نہ ہوتی تو پھر موزے وغیرہ کو بھی نہ پہننا جائز نہ ہوتا۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ نماز میں جو ہے ٹخنوں کو یہ چھپانا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص
اتنا بڑا کپڑا پہنتا ہے کہ اس کے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کیا؟ مکروہ تنزیہی وہ کہ اسلام میں جو چیز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کراہت، یعنی کہ ناپسند کیا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی چیز ناپسند کی جاتی ہے تو اسے مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، یعنی اس سے جو ہے گناہ نہیں ملتا، لیکن اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے۔ تو یہ ٹخنوں کو چھپائے رکھنا یہ اسلام میں ناپسند کیا گیا، مکروہ تنزیہی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو، اپنی تہبند کو زمین سے گھسیٹے، یعنی اتنا اس کا کپڑا نیچے ہو جائے کہ زمین سے لگ جائے، زمین سے چھو جائے تکبر کے طور پر، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے کیا ظاہر ہوا کہ جو شخص تکبر کے طور پر، اس لیے کہ اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں کفار قریش کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے کو اتنا لمبا پہنتے، اپنے جبہ وغیرہ کو یا تہبند وغیرہ کو اتنا لمبا پہنتے کہ جس سے زمین پہ چھوتا، اور یہ وہاں تکبر کی اس زمانے میں نشانی پائی جاتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے کیا ظاہر ہوا کہ جو شخص تکبر کے طور پر اپنے کپڑے وغیرہ کو زمین سے چھلائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت قیامت کے دن نہیں فرمائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص تکبر کے طور پر نہیں کرتا، یعنی اس کا تکبر نہیں ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ ہے کہ ایسا تو اس زمانے میں یہ علامت ہے نہیں تکبر کی، تو اگر کوئی کرتا ہے اس کا یہ نیت بھی نہیں تکبر کی، تو اب یہ حکم جو حضور اسلام نے فرمایا، یہ حکم اس کے لیے فرمایا تکبر کے طور پر کرے، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہوا، یعنی ناپسند کیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس زمانے میں تکبر کے طور پر کرتا ہے تب تب اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی خاص کر دھیان رکھیں، اس حدیث پاک میں کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں۔ اب اگر نماز کے باہر بھی کوئی شخص ٹخنوں کو چھپاتا ہے تکبر کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اگر تکبر کے طور پر نہیں ہے تو یہ حدیث کے زد میں نہ آئے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک صاف ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو زمین سے گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر حال میں، تو اور سنت رسول بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہمیشہ ٹخنے مبارک آپ نے کھلے رکھے، آپ کی تہبند ہمیشہ ٹخنوں کے اوپر تھی۔ تو اس سنت پہ لوگ عمل کریں، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر مسجد میں گیا آدمی اور اتنا پائجامہ لمبا یا پینٹ پہنا ہے کہ اس کا ٹخنے چھپ رہے ہیں، اب اگر وہ موڑ لیتا ہے تو اس سے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور اگر اس کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے کہ ٹخنے چھپ جاتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی جو میں نے کہا کہ اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، دہرانا پڑتا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی وہ جس سے کراہت ہے، اس سے نہ ہی کوئی انسان کو گناہ ملتا ہے لیکن ناپسند کیا گیا ہے، اور اس سے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسی حالت میں پینٹ کو نہ موڑا جائے بلکہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، امید ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ نے سمجھا ہوگا، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ اس بات کو آپ کے ذریعے جان سکیں۔ اب اگر آپ کے ذریعے اس کو جانیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔